بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ کی جلد کسی گرم چیز سے ٹکراتی ہے تو سب سے پہلے یہی خیال آتا ہوگا کہ جلنے والے مقام پر کوئی مرہم رکھا جائے اور نقصان سے بچا جائے، مگر اکثر لوگ غلط چیزوں کو اپنا کر تکلیف کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ سنگین مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جانا چاہیے یا چند چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، جیسے آپ آبلوں کو پھوڑے نہیں، جلنے کے مقام کو انگلی کے ذریعے چھونے سے گریز کریں جس سے بیکٹیریا کے حملے سے بچا جا سکے گا۔ اگر جلنے کا زخم سیکنڈ یا تھرڈ ڈگری ہے تو آبلے یا پیپ کو دبا کر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ جب جلنے کے زخم پر کریم، مکھن یا پروٹین کی تہ نہ لگائیں۔ کریم اور پروٹین وغیرہ حرارت کے اخراج کے عمل کو روک کر زخم کے ٹھیک ہونے کے عمل کو سست کر دیتا ہے، درد بڑھا دیتا ہے۔ اگر جلنے کے مقام پر آبلے یا کھلے زخم نہیں تو اس کے ارد گرد شیرے کی کوٹنگ کی جا سکتی ہے۔ نیچے درج ذیل ایسی گھریلو اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے جو معمولی حد تک جلنے کے بعد فوری آرام میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کا رخ کرنے کے لیے کچھ وقت مل جاتا ہے۔ جلنے کے بعد کبھی برف کا استعمال نہ کریں۔ برف کھال کے نیچے دوران خون کو روک سکتی ہے جس سے متاثرہ جگہ کو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے فوری طور پر جلنے والی جگہ کو پانی کے نلکے کے نیچے رکھ دیں جس سے زخم پر قابو پانے میں مدد ملے گی، اور ممکن ہو تو متاثرہ جگہ کو 10 منٹ تک پانی سے دھوتے رہیں۔ منٹ ٹوتھ پیسٹ: جب آپ حادثاتی طور پر کسی گرم چیز کو چھو لیں یا ابلتا پانی یا دودھ چھلک کر گر جائے تو منٹ ٹوتھ پیسٹ اس معمولی جلنے کے زخم میں راحت پہنچانے کا کام کر سکتا ہے۔ پہلے متاثرہ حصے کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کچھ دیر رکھیں اور پھر اسے نرمی سے کسی کاغذ سے خشک کر کے اس پر ٹوتھ پیسٹ کی تہ لگا دیں۔ ٹی بیگز: چائے کے ٹی بیگز میں ٹینک ایسڈ ہوتا ہے جو جلنے کے زخم سے حرارت کو کھینچ کر اسے کم تکلیف دہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی جگہ جل جائے تو 2 یا 3 ٹھنڈے مگر گیلے ٹی بیگز کو متاثرہ جگہ پر رکھ کر اسے دھاگے سے باندھ دیں تاکہ وہ اسی جگہ موجود رہیں۔ شہد: شہد قدرتی طور پر اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے جس سے جلنے کے بعد انفیکشن کا شکار ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جس جراثیم کش بھی ہوتا ہے تو اسے زخم پر ایک بار لگانے سے اس میں موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شہد جلن کو ٹھنڈا کر کے تکلیف میں کمی لاتا ہے اور زخم کو بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ میں موجود چربی اور پروٹین جلنے کی تکلیف سے راحت دیتے ہیں اور متاثرہ جگہ کو ٹھیک کرنے کا عمل تیز کر دیتے ہیں۔ اگر ہاتھ جل گیا ہے تو فوری ریلیف کے لیے اسے 15 منٹ تک دودھ میں بھگو کر رکھیں۔ دہی میں جلنے والی جگہ کو ٹھنڈا کرنے اور وہاں نمی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دلیا سوجن میں کمی لاتا ہے اور یہ اس صورت میں مددگار ثابت ہوتا ہے جب جلنے کا زخم بڑھ رہا ہوتا ہے مگر آپ کے اندر اسے کھجانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ 1 کپ دلیے کو بالٹی میں بھگو دیں اور وہاں متاثرہ جگہ کو 20 منٹ تک بھگو کر رکھیں۔ ناریل کا تیل: ناریل کے تیل میں جلدی امراض کو ٹھیک کرنے والے وٹامن ای بڑی مقدار میں ہوتے ہیں، جبکہ اس میں فیٹی ایسڈ بھی ہوتے ہیں جو جراثیم کش ہوتے ہیں، جس سے جلنے والی جگہ پر انفیکشن نہیں ہوتا۔ اگر جلنے سے آپ کی جلد پر کوئی نشان رہ جاتا ہے تو لیموں کے عرق میں ناریل کے تیل کو ملائیں اور نشان پر اس محلول سے مساج کریں۔ لیموں کے عرق کی تیزابی خصوصیت سے نشان ہلکا ہوگا جبکہ ناریل کا تیل اسے بھرنے میں مدد دے گا۔ جلے ہوئے عضو پر آلو کا پانی لگانے سے درد سے فوراً آرام آ جاتا ہے، آبلہ نہیں پڑتا اور جلد کا زخم فوراً خشک ہو جاتا ہے۔ زخم حیات: زخم حیات کی خشک پیسی ہوئی بڑ آگ کے زخموں کے لیے بہت مفید ہے۔ روغن السی اور چونے کا پانی ہم وزن ملا کر مرہم بنایا جاتا ہے جسے جلے ہوئے مقام پر لگانے سے زخم کو فوراً آرام آ جاتا ہے اور زخم خشک ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل:
زیتون کا تیل آگ سے جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے درد سے فوراً آرام آ جاتا ہے اور زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ آگ سے جلے ہوئے ہاتھ پاؤں کی سوزش پر مہندی کا لیپ کرنا بہت مفید ہے۔ فجلی کے بیج گرم چیز سے جلے ہوئے پر لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ کبوتر کے خون کو زیتون کے تیل میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے فوراً آرام آ جاتا ہے اور بعد میں جلے ہوئے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ جلے ہوئے پر خوب پکے ہوئے کیلے کو مسل کر چپکا دیں اور پٹی باندھ دیں۔ درد سے فوراً سکون آئے گا اور زخم بھی جلدی مندمل ہو جائے گا۔ گرم پانی یا چائے سے جل جانے کی صورت میں جلے ہوئے حصے پر چاول کا آٹا چھڑکنے سے آرام آ جاتا ہے۔ جلے ہوئے زخم پر صرف انڈے کی سفیدی۔ جلے ہوئے زخم پر صرف انڈے کی سفیدی لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور داغ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جلے ہوئے زخموں پر سیک تارن کا تیل مرہم کی طرح لگائیں۔ جلے ہوئے زخم پر سیک تارن کا تیل مرہم کی طرح لگانے سے زخم جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ شہد اور ارکے کیوڑا کو ویزلین یا پیرافین کے محلول میں ہم وزن ملائیں اور جلے ہوئے حصے پر صبح و شام لگائیں یہاں تک کہ جلی ہوئی جلد اتر جائے گی۔ بے فضل تعالیٰ بہت جلد آپ کو ایسا لگے گا کہ اس سے قبل جلا ہی نہیں تھا۔ چندن کا پاؤڈر 3 کھانے کے چمچ، ارکے گلاب 2 کھانے کے چمچ۔ چندن کا پاؤڈر اور ارکے گلاب دونوں کے 3-3 چمچ لے کر یعنی کہ چندن کے پاؤڈر اور ارکے گلاب کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر لگائیں اور 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے متاثرہ جگہ کو دھو لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل اس عمل کو دہرائیں۔ اس پیسٹ سے آپ کی جلی ہوئی جلد کو ٹھنڈک ملے گی اور آہستہ آہستہ قدرتی حالت میں واپس آ جائے گی۔ آپ وٹامن ای کے 1 کیپسول کو کھول کر اسے براہ راست زخم پر لگا سکتے ہیں۔ وٹامن ای کے کیپسول زخم کو مندمل ہونے میں مدد دیتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی خراش سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ استقدوس کا خالص تیل 1 چائے کا چمچ لیں، اسے 50 ملی لیٹر پانی میں شامل کر لیں، پھر اسے اچھی طرح مکس کر کے متاثرہ حصے پر لگائیں۔ ایلو ویرا کو جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کے پتے کو کاٹ کر اس کے اندر کا گودا نکال کر اس کے اندر کے گودے کو متاثرہ حصے پر لگائیں۔ افاقہ ہوگا۔ اس میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری جلد کو ٹھنڈک کا احساس پہنچاتے ہیں۔ ایلو ویرا کے گودے میں لیونڈر آئل ملا کر لگانے سے ایسے زخم کی تکلیف میں آرام آ جاتا ہے۔ باورچی خانے میں سرکہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس کو پانی میں تھوڑی مقدار میں ملا کر لگائیں۔ سرکہ اور پانی کا یہ محلول جلے ہوئے زخم کی جلن کو کم کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف زخم کی جلن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ زخم بھرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ جلے ہوئے حصے پر اس محلول میں بھیگا ہوا کپڑا رکھنے سے بھی افاقہ محسوس ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی درد کی شدت برقرار رہے تو کچھ دیر کے وقفے سے دوبارہ کپڑا بھگو کر لگائیں۔ محلول میں پانی کی مقدار زیادہ اور سرکے کی مقدار بہت کم ہونی چاہیے۔ ونیلا کا عرق۔ ونیلا کا عرق بھی زخموں کو خشک کرنے میں اور ان کو ٹھنڈک پہنچانے میں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ونیلا کا عرق بھی معمولی جلے ہوئے زخم پر کافی کام کرتا ہے۔ کاٹن کی ایک سویب سے آپ ونیلا ایکسٹریکٹ کو متاثرہ حصے پر لگائیں۔
اس میں موجود الکحل کی تبخیر زخم کو ٹھنڈک دیتی ہے اور زخم کو ٹھیک کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ جو کا دلیا۔ جو کا دلیا جلد کو سکون فراہم کرتا ہے، اس لیے یہ متاثرہ جگہ ہونے والی سوجن میں کمی لاتا ہے۔ یہ متاثرہ جگہ میں ہونے والی سوجن میں نہ صرف کمی لاتا ہے بلکہ یہ اس کو جلد ٹھیک کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو کے دلیے کا 1 کپ لیں، اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں کہ یہ اس میں اچھی طرح حل ہو جائے۔ اس کے بعد متاثرہ حصے کو اس میں 20 منٹ تک رکھیں۔ بہتر نتائج کے لیے آپ پانی میں کھانے کا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹھا سوڈا سوجن کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر متاثرہ جگہ کم ہو تو اس پر جئی کا دلیا 1 کپ پانی میں ڈالیں۔ یہ اتنا گاڑھا ہوگا کہ جب آپ متاثرہ حصے پر ڈالیں تو یہ وہاں پر جمع رہے۔ یعنی کہ جو کا دلیا جو ہے اس کا 1 کپ لیں اور اس کو اتنا گاڑھا بنائیں کہ وہ متاثرہ جگہ پر ٹکا رہے، یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہے۔ ناریل کے تیل میں نمک شامل کریں اور اس کو جلی ہوئی سکن پر ہلکے سے لگا کر کھلا چھوڑ دیں۔ ہلدی اور پودینے کا پیسٹ بنا کر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جلد کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ 5 سے 6 پودینے کے پتوں کو 2 چمچ پانی کے ساتھ بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں ہلدی کا 1 چمچ بھی شامل کر دیں۔ ہلدی کا 1 چمچ شامل کرنے کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں۔ اس کے بعد اس پیسٹ کو جلے ہوئے پر لگائیں۔ آپ کا زخم جلدی صحیح ہو جائے گا۔ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔